دہم مہر کتاب الفقہ سبق نمبر 16 نماز عید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ سب کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، عافیت میں رہیں۔ بیٹا کل ہم پڑھے تھے نماز عید۔ ہم نے نماز عید کا ابتدائی جو اس کا تھا وہ پڑھا تھا۔ آج ہم نے نماز عید کے جو بقیہ احکامات ہیں وہ پڑھیں گے۔ نماز عید کن لوگوں پر واجب ہے؟ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی لوگوں پر عید کی نماز واجب ہے۔ چنانچہ شہر یا بڑے گاؤں میں مقیم تندرست مرد حضرات پر نماز عید واجب ہے۔ یعنی جمعہ کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جمعہ کن پر فرض ہے، تو جن پر جمعہ فرض ہے ان پر عید کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا مرد عاقل ہو اور بالغ ہو، عقل مند ہو اور مسافر نہ ہو، مقیم ہو، تو یہ سب ہم نے بیمار نہ ہو یا بیمار کی ذمہ داری کرنے والا نہ ہو، تو یہ سب ہم نے جمعہ کے فرض ہونے میں پڑھا تھا، تو ان پر کیا ہے؟ عید واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز عید عورتوں، بیماروں اور مسافروں پر واجب نہیں ہے۔ نماز عید صحیح ہونے کی شرائط۔ جو شرائط نماز جمعہ صحیح ہونے کے لیے ہیں تقریباً وہی تمام شرائط نماز عید صحیح ہونے کے لیے بھی ہیں۔ اس اختصار کے بعد ہم نماز جمعہ اور نماز عید کے درمیان کچھ مشترک چیزوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اس طرح نماز جمعہ اور عید کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں بھی ہوں گی۔ پہلے ہم مشترکہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں جو دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ نماز عید اور نماز جمعہ کے مشترک احکامات۔ جمعہ کی طرح عید میں بھی 2 رکھتے ہیں، جمعے میں 2 رکھتے ہیں تو عید میں بھی 2 رکھتے ہیں۔ دونوں میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے، اونچی آواز سے۔ نماز جمعہ اور نماز عید دونوں میں خطبہ دیا جاتا ہے، جمعہ میں بھی خطبہ ہے، عید میں بھی۔ نماز عید اور نماز جمعہ دونوں کی ادائیگی جماعت کے ساتھ شرط ہے، انفرادی طور پر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ نہ جمعہ کی نماز نہ عید کی نماز کوئی اکیلا نہیں پڑھ سکتا، جماعت کیا ہے؟ شرط ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہوتی ہے انہی لوگوں پر نماز عید کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ جو شرطیں نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ہوتی ہیں وہی شرطیں نماز عید کے صحیح ہونے کے لیے ہیں۔ یہ نماز جمعہ کی کیا ہے؟ نماز عید اور جمعہ کی مشترکہ احکام ہے، ایک جیسے احکام ہے۔ اب ہم نے پڑھا نماز عید اور نماز جمعہ میں فرق، جو مختلف احکام ہیں۔ نماز جمعہ اور نماز عید میں کچھ فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے، نمبر 1 جمعہ کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ جمعہ کی نماز صرف جمعہ کے دن پڑھی جائے گی، یعنی نماز جمعہ کے لیے دن مقرر ہے جمعہ، ٹھیک ہے، اور جبکہ عید الفطر کی نماز 1 شوال اور عید الاضحیٰ کی نماز 10 ذو الحج کو پڑھی جاتی ہے۔ یعنی جمعہ کے لیے دن مقرر ہے اور عیدین کے لیے کیا ہے؟ تاریخ مقرر ہے۔ یہ تاریخیں جمعے کو بھی آ سکتی ہیں اور جمعے کے علاوہ باقی دنوں میں بھی آ سکتی ہیں، تو اس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے لیے جمعے کی نماز کا دن مقرر ہے اور عیدین کی تاریخ مقرر ہے۔ نماز جمعہ کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور جبکہ عید کا وقت کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد، یعنی اشراق کے وقت جب نفل نماز وہ ختم ہو جاتا ہے ٹائم، طلوع آفتاب والا سورج جب اچھی طرح نکل آتا ہے اس کے بعد ہے۔ جمعہ کی نماز میں دونوں خطبے نماز سے پہلے ہیں، یعنی پہلے خطبے اور پھر نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ عید کی نماز میں دونوں خطبے نماز کے بعد ہے۔ پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ فرض ہے، اس کے بغیر جمعہ کی نماز درست نہیں ہے، یعنی جس نے جمعہ کی نماز میں خطبہ نہیں سنا اس کی نماز درست نہیں ہے۔ عید کی نماز میں خطبہ کیا ہے؟ سنت ہے، بغیر خطبہ کے عید کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔
لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں اور 1 اقامت ہے۔ جمعے کی نماز میں کتنی اذانیں؟ 2 اذانیں اور 1 اقامت۔ عید کی نماز میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ جمعہ کی نماز عام نمازوں کی طرح بغیر زائد تکبیرات کے پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز میں کوئی زائد تکبیر نہیں ہوتی، جبکہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جنہیں تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے فرق پڑھ لیا دونوں میں۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز عید کے 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس لیے جب آپ جماعت کی صف سیدھی کر کے نیت باندھنے لگیں تو دل میں یہی ارادہ کریں، میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ پھر تکبیرۃ تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، ولا الہ غیرک پڑھیں۔ پھر ثنا ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ دونوں ہاتھ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں۔ پھر دوسری بار کیا کرنا ہے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ پہلے کہنا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر ثنا کے بعد، یعنی پہلی دفعہ ثنا کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینے، باندھ دینے۔ پھر دوسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، یہ مردوں کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس دفعہ ہاتھ کیا کرنے ہیں؟ چھوڑنے کی بجائے باندھ لینے ہیں۔ 2 تکبیرات جب کہیں ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، کھلے چھوڑ دینے، لٹکا دینے جیسے غیر باندھے ہوتے ہیں۔ جب تیسری تکبیر کہہ لی ہے، تیسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، وہ ہاتھ چھوڑنے نہیں، ہاتھ کیا کر لینے؟ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا آہستہ سے، جبکہ سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت اونچی آواز سے پڑھے گا، یعنی قرات کیا ہوگی؟ بلند آواز سے ہوگی۔ تعاوذ تسمیہ تمام نمازوں میں آہستہ پڑھا جاتا ہے، تو فاتحہ اور دوسری سورت بلند آواز سے پڑھی جائے گی۔ آپ خاموشی سے سنتے رہیں، یعنی جو پیچھے امام کی نماز پڑھ رہا ہے مقتدی، اس نے صرف سننا ہے۔ قرات کے بعد رکوع اور سجدہ ہوگا، جیسے عام نمازوں میں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی اس میں رکوع اور سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے قرات، اب ایک رکعت مکمل ہو گئی نا، اب دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کریں۔ قرات سے فراغت کے بعد، یعنی قرات کر کے فارغ ہو گئے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات کریں، قرات سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانے کر دوسری تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور نماز پوری کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیرات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی اور تیسری رکعت میں ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور دوسری رکعت میں قرات ہو جائے گی، قرات کے بعد یعنی سورت ملانے کے بعد 3 تکبیرات کہنی ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اب چوتھی تکبیر جو ہم رکوع میں جانے کے لیے کہتے ہیں وہ تکبیر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع کے بعد سجدے کر کے اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ عیدین میں بھی 2 خطبے ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے، یعنی امام کھڑے ہو کر خطبہ جو دے رہے ہیں ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھ جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھیں، تو دونوں کے درمیان بیٹھنا
مسنون ہے اور خطبے کا سننا واجب ہے، خطبے کا سننا واجب ہے۔ تو بیٹا یہ ہماری نماز عید مکمل ہوگی۔ تو آپ جب اس کو یاد کریں گے تو ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائیے گا، تکبیر کہیے گا، تو پھر آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا۔ آپ نے اس کا طریقہ یاد کر لینا ہے اور باقی مشرک اور مختلف احکامات بھی یاد کرنے ہیں، سمجھیے گا، یاد کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، دعائیں اپنے لیے بھی کیا کریں اور ہمارے لیے بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔